السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں، آیات نمبر 14 سے لے کر ہم نے آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک پڑھنا ہے، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ یہ آپ کے پاس جو ہے آیت ہے، ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جو اکیلی ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ قالوا وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لی ضلالہ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، فما تو نہ ربحت فائدہ مند ہوئی تجارتہم تجارت ان کی، وما اور نہ کانوا تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ مثلہم مثال ان کی، کمثل جیسے کہ الذی وہ جس نے استوقد نارا جس نے آگ جلائی ہو، فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کیا، ما حولہ اس کا ماحول اس کا، ذہب لے گیا اللہ بنورہم نور ان کا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں فی الظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھ ہیں، فہم لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے، او یا کصیب جیسے زوردار بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، بجلی، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی بجلی کے کڑاکوں سے، حذر الموت بچنے کے لیے موت سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کے لیے۔ آیت نمبر 14 سے 20 تک جو ہے یہ منافقین کا ذکر ہے، اور یہ ٹاپک ہم کور کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف کہ وہ چک لے جائے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں اس میں، واذا اور جب اظلم اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر چاہے اللہ لذہب البتہ وہ لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14 جو ہے، اس میں آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر جو 16 ہے، آیت نمبر 16 تک، یہاں تک یہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ یہاں تک جو ہے نا منافق کی جو دوہری شخصیت ہے اس کے بارے میں ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ ملاقات کرتے ہیں کن سے؟ ان سے جو کہ ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جب مومنوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں اپنے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں، شیطان دوستوں کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو اس سے نیکسٹ جو آیت ہے 15، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے سرکشی کے اندر کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے، ہدایت دے کی گمراہی انہوں نے خرید لی ہے، تو یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے یہ بالکل بھی ان کے کسی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ جن کے دو چہرے ہیں، سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ اور ہے۔ اصل میں وہ دین کو سنجیدگی سے نہیں لیتے بلکہ اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دین کے ساتھ مذاق خطرناک ہے۔ دوگلا پن کیا ہوتا ہے کہ انسان کو خود ہی انسان کو کیا کرتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے ہمارے پاس، آیت نمبر 16
یہ جو آیات ہیں اس میں کچھ اور ایکسپلینیشن ہونی چاہیے، جیسے کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں ڈھیل کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں مزید آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ہدایت چھوڑ دی ہے، انہوں نے گمراہی خرید لی ہے۔ مثال ان کی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کیسے ہے، جیسے کوئی شخص سونا دے کر مٹی خرید لے، یہی حال ہے منافقوں کا۔ دنیا کے فائدے کے لیے دین چھوڑ دینا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو آیت ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر مثال ان کی جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، ٹھیک ہے، جس نے آگ جلائی ہو پھر اس نے روشن کیا ہو اس کا ماحول، آگ جلی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد ماحول روشن ہے، تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نور ان کا لے گیا اور انہیں چھوڑ دیا ہے کس میں، اندھیروں میں۔ آیت نمبر جو 17 ہے اس میں ایک شخص ہے، اس کی مثال ہے، ایک شخص ہے، اس نے اندھیرے میں آگ جلائی، پھر روشنی آئی، پھر اچانک روشنی چھین نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ شروع میں انہیں اسلام کی روشنی ملی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی روشنی جو ہے وہ ختم کر دی، پھر کیا ہوا، بہر حق نہیں سنتے۔ یہ نیکسٹ آیت میں ہے کہ سمم وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، لیکن وہ نہیں لوٹتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 18، اس میں کیا ہے کہ اب جب اسلام کی روشنی ملنے کے بعد انہوں نے قبول نہیں کی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بہرے ہیں، حق نہیں سنتے، گونگے ہیں، حق بولتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، حق دیکھتے نہیں ہیں، اب وہ واپس سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد جو دوسری مثال دی گئی ہے، بارش کی مثال، جیسے کہ زوردار بارش ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہوں، گرج چمک بجلی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے، موت سے، اور اللہ تعالیٰ تو انہیں گھیرنے والا ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس آیت ہے، آیت نمبر 19، اس میں کیا ہے، مثال کس سے دی گئی ہے، تیز بارش ہے، اندھیرا بھی ہے، اس میں گرج چمک بھی ہے۔ اب یہ منافق کا رویہ ہے، بجلی چمکی ہے، تھوڑا سا چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اندھیرا آیا ہے، رک گئے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ جب اسلام میں آسانی ہے تو وہ مان لیتے ہیں، لیکن جب بھی مشکل آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن یعنی کہ ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ وہ حق کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں سچ ان پر ظاہر نہ ہو جائے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہماری آیت نمبر 20، یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی کی جو چمک ہے کہ وہ اچک لے جائے ان کی نگاہیں، ان کی جب کبھی روشنی کرتی ہے ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو لے جائے، کان ان کی، آنکھیں ان کی، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 20 میں ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی آنکھیں، ان کے کان چھین لیتا، اس کا مطلب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں دنیا میں، جیسے کہ سننا، دیکھنا، سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر حق قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت بھی لے سکتا ہے۔ اب یہ جو ساری ہم نے آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک، یہ منافقین کے بارے میں تھی سورۃ البقرہ کی۔ اس میں کیا تھا ہمارے لیے، کیا ہے کہ دوگلا پن یعنی ہائپوکریسی سب سے خطرناک بیماری ہے، دین کو مذاق سمجھنا ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ہدایت کو چھوڑنا ہی سب سے بڑا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دل میں سچائی نہیں ہے تو انسان اندھا بہرا بن جاتا ہے۔ ایمان میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، جیسے کوئی شخص مسجد میں نیک بنتا ہے، دوستوں میں جا کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک منافق کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنا آج کا لیسن ختم کرتے ہیں، آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک ہم نے آج کی تفسیر جو ہے اس کو دیکھا، ہم نے ترجمہ بھی دیکھا اور تفسیر بھی دیکھا، اور یہ جو آیت ہے ان کا مین تھیم یہی تھا کہ منافقین کی نشانیاں اور ان کو 2 مثالوں سے جو ہے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔